السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 16 لے کر حاضر ہوں، جس میں آج ہم جانیں گے ایڈٹ مینو میں کلیئر، سلیکٹ آل اور فائنڈ اینڈ ریپلیس کمانڈ کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے ان پیج کو کھول لیتے ہیں۔ میں یہاں پر ایڈٹ مینو میں جاتا ہوں۔ دوستو، کل ہمارے کمانڈس ڈپلیکیٹ تک ہو چکے تھے اور آج ہم جانیں گے کلیئر، سلیکٹ آل اور فائنڈ اینڈ ریپلیس کمانڈ کو۔ دوستو، کلیئر آپشن کے ذریعے ہم کسی سلیکٹ شدہ تحریر کو یا پھر سلیکٹ شدہ آبجیکٹ کو یعنی کہ باکس کو یا پکچر باکس کو یا پکچر باکس کے اندر پکچر کو ختم کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی یہ آپشن ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہ تو کوئی تحریر سلیکٹ کی ہے اور نہ ہی کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا ہے۔ چلیے ہم پہلے تحریر پر اس کا استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تحریر کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے پہلے ہینڈ ٹول میں اور ہینڈ ٹول لے کر کسی بھی تحریر کو اس طرح سے آپ سلیکٹ کیجئے یہاں تک، اور پھر ہم جائیں گے ایڈٹ مینو میں اور یہاں کلیئر پر کلک کر دیجئے۔ جیسے ہی ہم کلیئر پر کلک کرتے ہیں تو دوستو ہماری سلیکٹ شدہ تحریر ختم ہو چکی ہے۔ اسی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے میں اس کو کنٹرول اور زیڈ دبا کر واپس لاتا ہوں اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی باکس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کلیئر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے یہاں سے ایک باکس بنا لیتے ہیں، یہ والا پکچر باکس۔ اب اگر ہم نے اس باکس کو غلطی سے بنا دیا ہے تو آپ جائیں گے سلیکشن ٹول پر اور اس باکس کے اوپر ایک بار کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے ایڈٹ مینو میں اور یہاں سے کلیئر پر کلک کر دیں گے تو اس سے آپ کا باکس ختم ہو جائے گا۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے ڈیلیٹ، یعنی کہ ایرو کی کے اوپر آپ کا جو ڈیلیٹ بٹن ہے اس کو دبا کر بھی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ چلیے اس بار ہم کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی میں نے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو باکس یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ پکچر باکس کے اندر کوئی تصویر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک پکچر باکس بنا لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایک تصویر لیتے ہیں، میں ہینڈ ٹول سے ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم یہ والی تصویر لے لیتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر نہ آئے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور تصویر آ جائے، تو آپ پہلے ہینڈ ٹول سے ایک بار اس کے اوپر کلک کر دیجئے اور پھر کی بورڈ سے ڈیلیٹ بٹن دبا دیجئے۔ تو دوستو یہ تصویر ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری تصویر لا سکتے ہیں۔ چلیے میں اس باکس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایڈٹ مینو میں آپشن ہے سلیکٹ آل کا۔ سلیکٹ آل کا مطلب ہے کہ آپ تمام کو سلیکٹ کریں۔ اس کے ذریعے آپ فائل میں موجود مکمل تحریر کو ایک ہی بار میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں، یا فائل میں موجود سبھی آبجیکٹس اور باکس وغیرہ کو ایک ہی بار میں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اگر آپ فائل میں موجود مکمل تحریر کو ایک ہی بار میں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کی فائل تحریری موڈ میں ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کی فائل میں یہاں سے ہینڈ ٹول لے کر کلک ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ کی فائل میں یہ کرسر آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی آپ فائل میں موجود مکمل تحریر کو ایک ہی ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہاں سے ہینڈ ٹول لے کر ایک بار کلک کر لیا ہے۔ اب ہم جائیں گے ایڈٹ مینو میں اور یہاں سے سلیکٹ آل پر کلک کریں گے۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس اے، یعنی کہ آپ کی بورڈ سے کنٹرول دبا کر اے بھی دبا دیں گے تو آپ کی مکمل تحریر سلیکٹ ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیے دوستو ہماری تحریر سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری تحریر آخر تک سلیکٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ فائل میں کل 36 صفحے ہیں اور ہم پہلے صفحے پر موجود ہیں، اور میں یہاں پر فائل کے بالکل آخر میں پہنچنے کے لیے لکھتا ہوں 36 اور پھر انٹر مارتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ تحریر بالکل آخر تک سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی مکمل تحریر سلیکٹ ہو جائے تو آپ اس پر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کا فونٹ چینج کرنا ہو یا اس کو بالکل ختم کرنا ہو، غرض یہ کہ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں فائل کے بالکل شروع میں کی بورڈ سے کنٹرول اور ہوم دبا دیتا ہوں، یعنی کہ یہی اس کا شارٹ کٹ ہے۔ اگر آپ فائل کے بالکل شروع میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے دبا دیجئے کنٹرول اور ہوم۔ اگر آپ فائل کے بالکل آخر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور اینڈ دبا دیجئے، تو اس صورت میں آپ فائل کے بالکل آخر میں پہنچ جائیں گے۔ چلیے ہم واپس کنٹرول اور ہوم دبا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا دوستو تحریر کے بارے میں۔
لیکن اگر آپ تحریر کے علاوہ فائل میں موجود سبھی باکس یا آبجیکٹس کو ایک ہی ساتھ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے سلیکشن ٹول سے کسی بھی ایک باکس کو سلیکٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ سلیکٹ آل کریں گے یا کنٹرول+A دبائیں گے تو آپ کے سبھی باکس سلیکٹ ہو جائیں گے۔ چلیے ہم یہاں سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں اور اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں یہاں سے ایک باکس بناتا ہوں اس طرح، اور پھر یہاں بھی ہم ایک باکس اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہ باکس بھی اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ لائن لے لیتے ہیں، اور ہم یہاں پر یہ پولیگون باکس بھی لے لیتے ہیں۔ اب دوستو جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ کا کسی بھی ایک باکس پر سلیکٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ سبھی باکسوں کو سلیکٹ کر پائیں گے۔ میں یہاں سے سلیکشن ٹول لے کر اس باکس پر کلک کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی میں ایڈٹ مینو میں جاؤں گا اور یہاں سے سلیکٹ آل کریں گے تو دیکھیے دوستو فائل میں موجود ہمارے سبھی باکس اور آبجیکٹس سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ ان کو یوٹیلیٹیز مینو میں جا کر گروپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس طرح سے ایک ساتھ ان کو حرکت دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوبارہ یوٹیلیٹیز میں جا کر ان گروپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ان گروپ ہو چکے ہیں، یا پھر آپ تمام کو سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ بٹن دبا دیں گے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی چیز کے لیے سلیکٹ آل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنی پہلی فائل میں جس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم جاتے ہیں ونڈو مینو میں اور یہاں سے ہم اسی فائل کو کھول لیتے ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایڈٹ مینو میں آپشن ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس کا۔ اس کا مطلب ہے ڈھونڈیں اور تبدیل کریں۔ دیکھیں دوستو اس میں سبھی آپشنز انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑی بہت انگلش بھی سیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ان آپشنز کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کا استعمال فائل میں موجود کسی بھی خاص لفظ کو ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی اسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اگر آپ کے پاس ان پیج 2012 نہیں ہے تو پھر یہ آپشن آپ کے ان پیج میں ایکٹیو نہیں ہوگا، جیسا کہ ان پیج 2009 وغیرہ میں یہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس آپشن پر کلک کرتے ہی یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ان پیج 2012 کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ ان پیج 2012 کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پارٹ 1 میں ویڈیو بنائی ہے کہ آپ 2012 کیسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ان پیج 2012 ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو پھر ہم اس کی لنک اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انسٹال کر لیں۔ چلیے ہم فائنڈ اینڈ ریپلیس آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول+F، یعنی کہ آپ یہی کام کنٹرول اور F دبا کر سکتے ہیں۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل کر آتی ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا آپشن ہے فائنڈ ٹیکسٹ۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی عبارت کو تلاش کریں، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی خاص لفظ کو یا خاص تحریر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس خانے میں اس کو لکھ دیں گے۔ جیسے کہ ہماری اس فائل میں لکھا ہوا ہے مولوی محمد ہارون صاحب، ہم ان کے نام کو سرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس جگہ ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں پر ان کا نام لکھ دیجئے، محمد ہارون صاحب۔ اس کے بعد آپ جیسے ہی انٹر ماریں گے تو آپ کے سامنے وہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اب اگر دوستو اس کو آپ آگے بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیجئے فائنڈ نیکسٹ پر۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی تلاش کیجئے۔ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیے دوستو اس نے آگے بھی بتا دیا ہے صفحہ نمبر 3 پر۔ اس کے بعد دیکھیے دوستو یہ اس طرح سے تلاش کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپشن ہے فرام بگننگ، یعنی کہ آپ اس لفظ کو شروع سے ہی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ یہاں پر کلک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فائل میں شروع سے ہی تلاش کر سکیں گے۔ ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص لفظ کو کسی خاص لفظ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس فائل میں غلطی سے سبھی حضرات کے لیے مولوی لکھ دیا ہے، حالانکہ ہم کو عہدے کے اعتبار سے سبھی کے سامنے مولانا لکھنا چاہیے تھا اور ہم نے غلطی سے مولوی لکھ دیا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول+F، یعنی کہ آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور F دبا کر بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ میں کی بورڈ سے کنٹرول اور F دباتا ہوں، پھر وہی ونڈو کھل کر آ جاتی ہے۔ چونکہ ہم نے اس فائل میں ہر جگہ مولانا کو مولوی لکھ دیا ہے تو پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے مولوی، کیونکہ ہمیں اسی لفظ کو بدلنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو خانہ ہے ریپلیس ود، یعنی کس کے ذریعے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر لکھیں گے مولانا، چونکہ ہم کو مولوی کی جگہ مولانا لکھنا ہے۔ اب اگر دوستو آپ شروع سے ہی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر فرام بگننگ پر کلک کر دیجئے اور اس کے بعد
آپ ریپلیس آل پر کلک کر دیجئے۔ ایسا کرنے سے آپ کی فائل میں ہر جگہ مولوی کی جگہ مولانا ہو جائے گا۔ چلیے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیے دوستو، اس نے فائل میں موجود 192 جگہ لفظ مولوی کو مولانا کر دیا ہے۔ دوستو اس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے بھی آ چکا ہے۔ ہم ایک جگہ کام کر رہے تھے اور ہم نے عہدے کا اعتبار نہ کرتے ہوئے سبھی حضرات کو مولوی لکھ دیا تھا، تو پھر اس کے لیے ہم نے اسی آپشن کا استعمال کیا تھا اور سبھی جگہ ہم نے مولوی کو مولانا بنا دیا تھا۔ تو اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آئے تو آپ اس کو یہاں پر حل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ حضرات تو مولوی ہی رہیں اور کچھ حضرات مولانا بن جائیں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے میں چلتا ہوں فائل کے بالکل شروع میں، کی بورڈ سے کنٹرول اور ہوم دبا دیتا ہوں، ہم آ جاتے ہیں بالکل شروع میں۔ اب اگر ہم چاہیں کہ کچھ حضرات تو مولوی ہی رہیں اور کچھ مولانا بن جائیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر وہ لفظ لکھیں گے جس کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے فائل میں ہر جگہ مولانا بنا دیا ہے اور ہم اسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں لکھ دیں گے مولانا اور اس کے بعد یہاں لکھیں گے مولوی۔ اب اگر آپ شروع سے ہی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس پر کلک کر دیجئے فروم بگننگ پر، یعنی کہ شروع سے، اور یہاں پر جائیے آپ فائنڈ نیکسٹ پر۔ تو اس نے یہاں پر سب سے پہلا لفظ دکھایا ہے جناب مولانا اشتیاق صاحب۔ اب دوستو اگر ہم چاہیں کہ یہاں پر مولانا کی جگہ مولوی ہو جائے تو ہم اس کو ریپلیس اینڈ فائنڈ کر دیں گے، یعنی کہ اس کو تبدیل کر دیں اور ڈھونڈیں۔ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو اس نے یہاں پر مولانا کی جگہ مولوی کر دیا ہے۔ اب ناظرین میں یہاں نہیں چاہتا کہ یہاں پر مولوی ہو جائے بلکہ یہاں مولانا ہی رہے، کیونکہ یہ مہتمم ہے، تو میں ریپلیس اینڈ فائنڈ پر کلک نہیں کروں گا بلکہ سیدھے اوپر فائنڈ نیکسٹ پر کلک کر دوں گا۔ تو اس صورت میں یہ کرسر ہمارا یہاں پر آ چکا ہے۔ اب ہم اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو ہم اس جگہ ریپلیس اینڈ فائنڈ پر کلک کر دیں گے۔ جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیے وہ مولوی ہو چکا ہے یہاں پر۔ اور اگر ہم لفظ مولانا کو اس جگہ ایسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے فائنڈ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی دوستو میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دا سرچ ٹیکسٹ از ناٹ فاؤنڈ، یعنی کہ اس فائل میں لفظ مولانا اب آگے نہیں ہے۔ ناظرین جب آپ فائنڈ اینڈ ریپلیس کا استعمال کریں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ نے کسی لفظ پر اعراب لگایا ہے، کسی نام پر یا تحریر پر اعراب لگایا ہے، تو پھر اس کو آپ یہاں پر بھی اعراب لگا کر ہی سرچ کریں۔ جیسے کہ اگر ہم نے لفظ اسلم پر الف کے اوپر زبر لگایا ہے تو ہم یہاں پر بھی تلاش کرتے وقت لفظ اسلم میں الف کے اوپر حمزہ لگائیں گے، اس کے بعد سرچ کریں گے، ورنہ آپ کا لفظ سرچ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے لفظ دارالعلوم میں بیچ میں اسپیس دیا ہے اور یہاں پر آپ بغیر اسپیس کے لکھ کر تلاش کر رہے ہیں تو پھر آپ کا لفظ سرچ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے کس چیز پر، کس لفظ پر اعراب دیا تھا یا نہیں۔ دوستو اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہوں تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا آپ کی بورڈ پر بھی مشق کیجئے اور ٹائپنگ کرتے رہیے جب تک ہمارا ان پیج مکمل ہوگا، اس وقت تک آپ کو ٹائپنگ میں مہارت ہو جانی چاہیے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔